آپ نے کبھی ایسے لمحے میں خود کو پایا ہے جب آپ کے سامنے دو راستے ہوں اور آپ کا دل چاہے کہ کوئی اور آ کر فیصلہ کر لے، کوئی بتا دے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، یہی تمہاری قسمت ہے، لیکن کوئی نہیں آتا، تم اکیلے کھڑے ہوتے ہو، بس تم اور تمہارا انتخاب۔ یہ جو لمحہ ہے نا، اسی لمحے کو زالپار ساتر نے اپنے پورے فلسفے کی بنیاد بنا دیا، اور اسی لمحے کو رومی نے اپنی شاعری میں ابدی کر دیا۔ یہ دو آدمی، ایک فرانس کا سگریٹ پیتا ہوا فلسفی، ایک کونیا کا رقص کرتا ہوا درویش، 700 سال کے فاصلے کے باوجود ایک ہی انسان کی بات کر رہے تھے وہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ میں ستار کنگ رانی، اور آج ہم ان دونوں کی فلسفوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے سارتر کو سمجھتے ہیں دوستوں، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، بس یونیورسٹی کے آخری سال کو یاد کریں، یا اگر ابھی اسی موڑ پہ آپ کھڑے ہوئے ہو تو پھر اور بھی اچھا ہے۔ سامنے ڈگری ہے، پیچھے 4-5 سال کی محنت ہے، اور آگے آگے کچھ طے نہیں ہے۔ کون سا شعبہ چنیں، کہاں اپلائی کریں، کیا واقعی یہی بننا تھا؟ یہ سب سوال ایک ساتھ آ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور آپ کو بتا دے، بس یہ کرو، آگے بڑھو، یہی تمہاری منزل ہے، لیکن کوئی نہیں بتاتا۔ اور یہیں سارتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ بتانے والا کبھی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ کوئی سیلیبس نہیں ہے زندگی کا، پہلے سے کچھ طے نہیں ہوئے، تم پہلے آتے ہو، مقصد بعد میں بنتا ہے، اور وہ بھی صرف تمہارے اپنے انتخابات، آپ کی سلیکشن سے ہی وہ مقصد بنتا ہے۔ اب یہ سن کر پہلے بار ایک عجیب سی آزادی محسوس ہوتی ہے، لیکن رکیں، کیونکہ سارتر فوراً اگلی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آزادی کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک بوجھ ہے۔ جب کوئی سیلیبس نہیں، کوئی گائیڈ بک نہیں، تو ہر غلط فیصلے کی ذمہ داری بھی آپ کے اپنے کاندھوں پر اور آپ کی اپنی ہی ہوتی ہے۔ کوئی قسمت نہیں جس پر الزام دھرو، کوئی حالات نہیں جن کو کوستے رہو آپ، بس تم اور تمہارے انتخابات۔ اور یہیں سے ساتر کا وہ مشہور جملہ آتا ہے، انسان آزاد ہونے پر مجبور ہے۔ یہ جملہ پہلی بار الجھن میں ڈالتا ہے دوستو، آزادی اور مجبوری ایک ساتھ، لیکن اسے ذرا ٹھہر کے سوچیں۔ صبح اٹھتے ہیں، کلاس جانا ہے، آپ کہتے ہیں مجبوری ہے، سارتر کہتا ہے نہیں بھائی، یہ تم نے خود چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، تم نے یہ طے کیا ہے کہ ڈگری ضروری ہے، مستقبل بنانا ہے، اپنے والدین کی امیدیں پوری کرنی ہے، یہ سب تمہارے انتخابات ہیں سب۔ مجبوری کہنا اسے آسان ہے، کیونکہ اس سے ذمہ داری اپنے کاندھوں سے اتر جاتی ہے، اور سارتر ایسے آدمی کو جو اپنی ذمہ داری سے بھاگے بزدل کہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو سارتر کے پاس جواب بھی نہیں ہے اس سوال کا۔ مان لیا کہ سب میرا انتخاب ہے، سب میری ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی رات کو وہ بے چینی کیوں نہیں جاتی؟ وہ خلا، وہ ادھورا پن، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہیں رومی داخل ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہے۔ تصور کرو، ایک ریسرچ اسکالر 5 سال سے ایک ہی سوال پر کام کر رہا ہے، رات کو لیب میں بیٹھتا ہے، ڈیٹا سامنے ہے، تھیسس آدھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ایک بے چینی ہے جو جاتی نہیں ہے۔ یہ بے چینی بھوک نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ رومی کہتے ہیں یہ جو بے چینی ہے نا، یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر جاننے کی آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے، پہنچنے کی تڑپ ہے آپ میں۔ جو بے درد ہے وہ مردہ ہے، درد زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور رومی یہی نہیں رکتے، وہ آزادی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سارتر کہتا ہے سب سے بڑی قید باہر سے آتی ہے، معاشرہ، حالات، دوسرے لوگ۔ رومی کہتے ہیں نہیں بھائی، سب سے بڑی قید وہ ہے جو اندر سے ہو، آپ کا خوف، آپ کی انا، آپ کی یہ فکر کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ وہ زنجیریں ہیں جو کوئی باہر سے نہیں ڈالتا، آپ خود اپنے آپ پر ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے، ذرا سوچیں، آپ نے کبھی کوئی کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی فیصلہ اس لیے روک لیا کیونکہ خاندان کیا سوچے گا؟ یہ زنجیریں ہیں، اور یہ آپ نے خود پہنی ہوئی ہے۔ رومی کہتے ہیں جب تم کسی چیز کے عشق میں ڈوب جاتے ہو، علم کا عشق ہو، فن کا عشق ہو، خدا کا عشق ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ سارتر کہتا ہے
آزادی کا بوجھ اٹھاؤ، رومی کہتے ہیں عشق میں ڈوب جاؤ، بوجھ خود بخود اتر جائے گا۔ اب سارتر کا وہ جملہ جو سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا، جہنم دوسرے لوگ ہیں، یہ سن کر لگتا ہے کوئی بہت تلخ اور اکیلا آدمی بول رہا ہو، لیکن سارتر کا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے جب کوئی تمہیں دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، کسی خانے میں ڈالتا ہے، تو تم ایک آزاد انسان سے ایک لیبل بن جاتے ہو۔ یہ ڈاکٹر ہے، یہ میڈیوکر اسٹوڈنٹ ہے، یہ غریب گھر کا لڑکا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تم خود بھی اسی لیبل کے مطابق جینے لگتے ہو اور ڈھلنے لگتے ہو اس لیبل کے مطابق۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا یہ، کوئی استاد کہہ دے کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور وہ بات برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی آپ کا۔ یہی سارتر کا جہنم ہے، دوسروں کی نظر جو تمہیں آزاد انسان سے ایک خانے میں بند کر دیتی ہے، لیکن رومی اسی دوسرے انسان کو بالکل الگ نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی بات سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ رومی کہتے ہیں انسان کا دل ایک آئینہ ہے، لیکن اس آئینے پر زنگ ہے، انا کا، خوف کا، پرانے زخموں کا، اور ایک سچا انسان، ایک سچا دوست، ایک سچا استاد وہ اس آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ شمس تبریزی رومی کی زندگی میں ایسے ہی آئی۔ رومی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ہزاروں شاگرد تھے اس کے، ہر طرف عزت تھی، لیکن اندر سے کچھ کھویا ہوا تھا۔ شمس آئے اور انہوں نے رومی کا آئینہ صاف کر دیا، اور اسی صفائی سے مثنوی نکلی وہ شاعری جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ سارتر کے لیے دوسرا انسان خطرہ ہے، رومی کے لیے دوسرا انسان تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس سے چنیں، کس کو سلیکٹ کیا جائے، کس کے راہ دکھائے ہوئے پہ چلے ہم؟ اور میرا جواب یہ ہے کسی ایک کے چننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں مکمل انسان بنانے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں۔ ساتر آپ کو وہ ہمت دیتا ہے جو آپ کو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے رونا بند کرو، بہانے بند کرو، یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور اس کا فیصلہ بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ رومی آپ کو وہ سکون دیتا ہے جو آپ کو اس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبنے سے بچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں ہو، یہ بے چینی جو محسوس ہو رہی ہے یہ تمہاری طاقت ہے، اسے عشق میں بدلو۔ اور شاید یہی وہ انسان ہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، جو سارتر کی طرح ذمہ دار بھی ہو، جو اپنے فیصلوں سے نہ بھاگے، جو مجبوری کا بہانہ نہ بنائے، اور ساتھ ہی رومی کی طرح عاشق بھی ہو، جو اپنی بے چینی کو کمزوری نہ سمجھے بلکہ اسے آگے بڑھنے کا ایندھن بنائے۔ ذمہ داری اور عشق یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ کسی انسان میں آ جائیں تو وہ انسان واقعی کچھ بنا سکتا ہے۔ اگلی بار جب رات کو وہ سوال آئے کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، تو سارتر کو یاد کریں اور کہیں یہ میرا انتخاب ہے، اور رومی کو یاد کریں اور کہیں یہ میری تڑپ ہے اور یہ تڑپ میری طاقت ہے۔ تو کتنی زبردست باتیں انہوں نے سکھائی ہیں ہمیں۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔